کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، فقہاء نے، ائمہ نے رمضان المبارک کی تراویح پڑھ کر ہمیں اس کی اہمیت بتائی کہ تمام سلف و صالحین نے رمضان کی تراویحوں کو پڑھا، لیکن ہم تراویحوں کی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور رمضان کی فضیلت کو انہوں نے عملاً ہم تک پہنچائے کہ رمضان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، رمضان کے روزوں کی، رمضان کے عبادات کی، رمضان میں ذکر اذکار کی، قرآن کی تلاوت کی، یہ ہم تک ہمارے بڑوں نے اہمیت ہمارے دماغ میں بٹھائی کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ افضل ترین مہینہ ہے، اس میں عبادتوں کا ثواب اتنا ملتا ہے۔ لیکن جب ہماری حالت یہ ہے تو آنے والی نسلوں کو رمضان کی اہمیت کس طرح بتائیں گے؟ اس لیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رمضان کے مہینے میں مسجد میں لائیں، ان کو تراویح کی اہمیت بتائیں، نماز کی اہمیت بتائیں، افطاری میں اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں دعائیں سکھائیں، افطاری کی فضیلت بتائیں، سحری کھانے کی فضیلت بتائیں اور دعائیں سکھائیں، تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر رمضان المبارک کی اور عبادات کی فضیلت بیٹھ جائے۔ جب ہم بچوں کو چھوٹے سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ موبائلوں میں لگ جاتے گھر میں اور ہم اپنی عبادات میں لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ہم پہلے سب کے نمازی ٹھہرے، پہلی سب میں نماز پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو مستثنا سمجھ لیا کہ اب ہم نے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا، لیکن ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں۔ باپ رات کو تراویحاں پڑھ کر تھک جا کر گھر میں سو جاتا ہے اور بیٹا رات کو نکلتا ہے کھیلنے کے لیے، رات بھر موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، فلمیں دیکھتے ہوئے گزارتا ہے، اور کہا یہ جاتا ابھی تو جوان ہے، وقت ہے ابھی اس کا، پتہ نہیں جب ہم بڑھاپا آتے تو ہم عبادت کی طرف زور دیتے ہیں۔ اس لیے شیر جو ہوتا ہے بوڑھا ہونے کے بعد وہ بھی شکار کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اس عمر میں جاؤں گا تو پھر عبادات کروں گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپا نصیب ہی نہ کرے۔ اس لیے جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے جوانی، اس جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں عبادات کرے، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے کہ وہ عبادات میں کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر وہ اس چیز میں سستی کرتے، نماز نہیں پڑھتے، فرائض کو چھوڑ دیتے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے، تو کل گھر کے سربراہ کو پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ انسان اگر دنیاوی آگ میں اپنے بچے کو جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اگر آگ لگی ہو اپنا بچہ جا رہا، صرف اس کو اتنا کہہ سکتا ہے کہ بیٹا آگے آگے یہ جلائے گی، اور بیٹا اس آگ میں داخل ہو جاتا، اور آگ بھی ایسے کہ وہ جلا کر راکھ کر دینے والی آگ۔ جب انسان دنیاوی آگ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آگ خطرناک، آگ جلا کر راکھ کر دینے والی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ جس طرح دنیاوی آگ سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح جہنم کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو میرے واجب الاحترام، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اپنی عبادت بھی ٹھیک کریں اور اپنے گھر والوں کی عبادت کے اوپر توجہ دیں، انہیں بھی نماز کا پابند کروائیں، انہیں بھی تراویحاں پڑھائیں، بچوں کے اوپر خصوصی توجہ دیں، وہ آپ کا آنے والا مستقبل ہے۔ اس لیے بچوں کو اگر آپ آزاد چھوڑ دیں گے، وہ کھیلوں میں، کودوں میں، موبائلوں میں لگے رہیں گے، تو پھر آپ کا مستقبل پھر برباد نظر آئے گا آپ کو خود۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تربیت خصوصی کریں، نماز کی اہمیت انہیں بتائیں۔ یہ مہینہ، اس مہینے میں تجارت سے ہٹ کر اپنے گھر والوں کو عبادت کی طرف توجہ دلائیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل دین کی طرف ہو، دین کی طرف راغب رہے، عبادات کی طرف راغب رہے، وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول کو پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔